معاہدہ ہے جناب سمیہ کا، یہ قربانی ہے جناب سمیہ کی کہ حبش کی قمیص تھی، حبش کی چڑیا مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتی ہوئی یہ بیوی مدینے میں آئی اور مدینے میں آ کر قلعہ محمد اور محمد کی شان ان کے دل میں روشن ہوئی، کلمہ پڑھا نبی کا، اور اس بیوی نے وہ قربانی دی ہے کہ جب جناب سمیہ کے ہاتھوں اور پیروں میں چینیں ٹھوک دی گئی ہیں اس وقت بھی قریشیوں زمانے میں کلمہ حق بلند کیا اور محمد کا کلمہ پڑھ کر بتایا کہ میں اس دین پر کاربند ہوں، میں اس دین کا کلمہ پڑھنے والی ہوں۔ وہ بیوی ہے کہ قریشیوں زمانے میں کلمہ طیب سنایا اور جب لوگوں نے آپ پر مسائل کی انتہا کر دی اس وقت بھی آپ کی زبان سے کلمہ طیب جاری ہوا، پروردگار عالم نے شہادت کا رتبہ جناب سمیہ کو دیا اور اللہ نے کہا کہ تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون سمیہ ہے، پہلی شہید خاتون تاریخ اسلام کی سمیہ ہے۔ تاریخ اسلام میں جس بیوی نے جہاد کیا وہ بیوی جو ہے اس کا نام فاطمہ بنت اسد، جس نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلا جہاد کیا اس بیوی کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ یاد رکھیں شہر ابی طالب کی گھاٹی میں فاطمہ بنت اسد کس طرح سے جہاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ رسالت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، امامت کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ فاطمہ بنت اسد شہر ابی طالب کی گھاٹی میں ہے، جناب ابو طالب رسالت اور نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں اور فاطمہ بنت اسد وہ بیوی ہے کہ شہر ابی طالب کی گھاٹی سے نکلتی ہے اور بچوں کے لیے پانی اور غذا کا اہتمام کرتی ہے، رات کی تاریکی میں نکلتی ہے اور ان کے لیے آب و دانہ لے کر آتی ہے۔ وہ بیوی ہے جس نے اپنے بچوں کو اس طرح سے پروان چڑھایا کہ بستر محمد سے سونے کی عادت فاطمہ وہ بیوی ہے کہ جب وقت آخر آیا تو رسول اللہ آپ کی خدمت میں آئے تو کہا اے بیٹا محمد اگر مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ تو ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا رحمت العالمین نے اے چچی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اے چچی آپ کی آغوش تو وہ آغوش ہے کہ جس آغوش سے مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ میری آخری رسومات تم ادا کرو۔ کہا اے چچی ضرور، اور پھر ایک خواہش کی فاطمہ بنت اسد نے کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے لباس کا مجھے کفن دو۔ اتنی عظیم المرتبہ بیوی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے لباس کا کفن فاطمہ بنت اسد کو دیا اور جب قبر میں فاطمہ بنت اسد کو لٹایا جانے لگا تو ایک مرتبہ قبر میں رسول اللہ خود اترے اور انہیں رسول اللہ لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد پھر اٹھے اور اس کے بعد زمین پر ہاتھ مار کر کہا کہ زمین میری ماں آ رہی ہے، زمین میری ماں آ رہی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو اپنے لباس کا بھی کفن دیا اور قبر میں بھی رسول اللہ اترے اور اتر کر لیٹے اور یہ رتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو بھی ملا، لیکن لباس جناب رسول خدا نے اپنا دیا۔ اب میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے میں رسول اللہ نہیں اترے اور نہ ہی لیٹے۔ خدیجہ الکبریٰ وہ بیوی ہے جس نے تمام مال خدا میں اپنا قربان کر دیا، وہ بیوی ہے جس نے اسلام کے لیے جہاد کیا، اپنا تمام مال پر اپنی تمام دولت ملکۃ العرب ہے بیوی خدیجہ الکبریٰ، لیکن اپنی تمام دولت قربان کر دی راہ اسلام پہ اور اس بیوی نے اتنی قربانی دی کہ اللہ کا سلام آیا بیوی خدیجہ الکبریٰ کے لیے کہ رسول غار حرا میں ہوتے ہیں پروردگار عالم جبرائیل امی کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جا کر ہمارے حبیب کو پیغام دے دو، اس سلام پہنچا دیجیے ہمارا خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں۔ وہ بیوی ہے جس کے لیے اللہ کا سلام آیا ہے۔ ہم رسول کہتے ہیں کہ خدیجہ وہ بیوی ہے جب اوروں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب اوروں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ کیا عظمت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی! کیا دیکھیں جتنا عرصہ بیوی خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی، حیات نہیں
رسول اللہ نے دوسرا اب نہیں کیا. یہ صرف دو خواتین کو رتبہ ملا. جناب فاطمہ زہرا جب تک حیات رہی مولا کائنات نے دوسرا اب نہیں کیا. خدیجہ کبریٰ جب تک حیات رہی رسول خدا نے دوسرا اب نہیں کیا. گویا تنہا وارث رسول کی جوانی کی جناب خدیجہ کبریٰ رہی اور پھر پروردگار عالم نے خدیجہ کبریٰ کی آغوش کو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی سے نوازا. حسین عراق میں شہید ہو گیا. یہ سلمہ کا مقام تھا کہ رسول کے مرنے کے بعد بھی رسول کے انتقال کے بعد بھی یہ بیوی رسول کے گھر میں رہی. ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ میری کچھ ازواج میری ایک ازواج ایسی ہوئے زوجہ کے جس کے اوپر ہوا کے کتے پھونکیں گے تو دیر رات سلمہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, درد پڑ گیا اور دیر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ زوجہ میں ہوں گی؟ تو رسول نے کہا کہ نہیں سلمہ تم نہیں ہوگی. تو رسول اللہ نے جس کو کہا کہ سلمہ جب چارے ترتیب میں بنتے نے پاؤں سمٹ کر آ گئے تھے تو سلمہ ہی آگے بڑھی تھی اور آگے بڑھ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چادر کے اندر آؤں. تو سلمہ سے کہا کہ نہیں سلمہ تم چادر میں نہیں آ سکتی. تو رسول نے کہا سلمہ تم ہمارے خیر پہ ہو, سلمہ تم ہمارے خیر پر کاربند ہو. تو گویا رسول نے سند لگا دی کہ میری بیوی ہمارے خیر پر ہے. یہ سلمہ کا مقام اور مرتبہ ہے. اور ایک بیوی جس کو شہزادی حفصہ کہا جاتا ہے جو حبش کی شہزادی تھی, جو فاطمہ زہرا کی کنیز تھی, لیکن کیسی کنیز ہے فاطمہ زہرا کی کہ حبش سے چلی جناب حفصہ تو کس طرح سے مدینے میں آئی کہ رسول دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں ایک بیوی آئی ہے جس کے پیروں پہ خاک پڑی ہوئی ہے, نہ آنکھ